السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکستان کا بادشاہ لمبی عمر کا خواہاں تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے طبیبوں نے بتایا، ہندوستان کی سرزمین پر چند ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہے۔ اگر آپ وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو ایسی دوا بنا دیں گے جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ ترکستان کے بادشاہ نے 10 لوگوں کا ایک وفد تیار کیا اور یہ وفد ہندوستان کے راجا کے پاس بھجوا دیا۔ اس وفد میں ترکستان کے طبیب بھی شامل تھے اور بادشاہ کے انتہائی قریبی مشیر بھی۔ وفد نے ہندوستان کے راجا کو ترکستان کے بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ راجا نے پیغام پڑھا، کہا لگایا، سپاہی بلوائے اور وفد کو گرفتار کروا دیا۔ راجا گرفتاری کے بعد انہیں سلطنت کے ایک بلند و بالا پہاڑ کے قریب لے گیا۔ اس نے پہاڑی کے نیچے خیمہ لگوایا۔ ان 10 لوگوں کو اس خیمے میں بند کروایا اور اس کے بعد حکم جاری کیا، جب تک یہ پہاڑ نہیں گرتا تم لوگ اس جگہ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ تم میں سے جس شخص نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ راجا نے اپنا فوجی دستہ وہاں چھوڑا اور واپس شہر آ گیا۔ ترکستانی وفد کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وہ پہاڑ کو اپنی مصیبت سمجھنے لگے۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حامی، کوئی ناصر نہیں تھا۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ وہ صرف کھانا کھانے، واش روم جانے یا پھر وضو کرنے کے لیے سجدے سے اٹھتے تھے اور پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا۔ چنانچہ ایک دن زلزلہ آیا، زمین دائیں سے بائیں ہوئی، پہاڑ جڑوں سے ہلا اور چٹانیں اور پتھر زمین پر گرنے لگے۔ ان 10 لوگوں اور سپاہیوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ راجا کے سپاہی 10 لوگوں کو لے کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو سارا ماجرا سنا دیا۔ راجا نے بات سن کر کہا لگایا اور اس کے بعد ان 10 ایلچیوں سے کہا، آپ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے یہ واقعہ سناؤ اور اس کے بعد اسے میرا پیغام دو۔ اگر 10 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 10-20 لاکھ عوام کی بد دعائیں بادشاہ کی زندگی اور اقتدار دونوں کو ریت بنا سکتی ہیں۔ تم اگر لمبی زندگی اور طویل اقتدار چاہتے ہو تو لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو۔ تمہیں کسی دوا کی، کسی بوٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔